أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبحان اللہ. خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم صدقت يا رحمة للعالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة السلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. يا حبيب الله. ایک مرتبہ پھر پڑھو الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ تعالیٰ جل شانہ عم نوالہ عز برہانہ اس سارے دی حاضری قبول فرماوے آمین ثم آمین. اور اللہ تعالیٰ اس سارے تے راضی ہوئے ایسا راضی ہوئے کہ پھر ناراض نہ ہوئے. بے شک سبحان عظیم الشان جامع مسجد صدیق اکبر مدرسہ مظہر الاسلام ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی کہ ادارہ روز افزوں ترقی پذیر ہے اور میرے برادر محترم حضرت مولانا قاری غلام شبیر مظہری صاحب اور آپ کے رفقا اللہ تعالیٰ آپ کو دارین کی سعادت دنیا اور آخرت کی نعمت میں مالا مال فرمائے. آمین ثم آمین. اس ادارے کو آباد رکھے اور ان کو آباد رکھنے والے کو آباد اور شاد فرمائے. آمین ثم آمین. ماشاءاللہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دین دے حضور دی شریعت دے ادنا طالب علم اور اپنے سونے نبی دے امتی گناہگار امتی دی حیثیت نال چند الفاظ پیش خدمت آغاز گفتگو بغیر کسی تاخیر دے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت کے اندر ایک شخص حاضر ہے وہ مناظرہ کرنا چاہتا ہے. میری گل سے ملا سبحان اللہ. آواز بہت اچھی ہے صاف ہے ایکول اچھی ہے. وہ شخص مناظرہ کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی اس بندے کو موقع عطا فرمایا کہ وہ اپنی گفتگو کر سکے. اس شخص نے سوال کیا ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ سونے دی امت چوں سب تو چنگا جوان کون ہے. سبحان اللہ. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا خیر حاضر الامہ فہو ابو بکر. سبحان اللہ. سونے دی امت جوان تو بہت ہی مگر ابو بکر جیسا جوان کوئی نہیں. کوئی نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. چونکہ وہ بندہ مناظرے دے ارادے نال ہی آیا ہے تے اس جانتا ہے کہ امام تعریف کرنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
وہ بھی اپنے کچھ دل نے گالی دسنا چاہتا ہے. جب وہ سنا کہ سرکار نے فرمایا کہ خیر حاضر الامہ فہو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فوراً آ کے سنا کیا تو سبھی ابو بکر صدیق کو افضل آتے ہو؟ آپ نے فرمایا حل یکون افضل من ابی بکر الا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قال اللہ تبارک و تعالی ثانی اثنین اذ ہما فی الغار ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما. فرمایا ابو بکر صدیق کے سوا یا کوئی کیویں افضل ہو سکتے ہیں کہ غار دے اندر انو ہستیاں ہن تے اللہ تعالیٰ نے نوح دے بارے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اور ما ظنک باثنین ان نوح دے بارے تیرا کیا گمان ہے اللہ ثالثہما جنہ تریجا خود اللہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ جاننے بیٹھے سبحان اللہ. نوح ہستے دے بارے تیرا کیا گمان ہے جنہ نوح اشتریجا خود خدا. سبحان اللہ سبحان او نوح کتنی شان والے ہو سکتے جنہ اشتریجا اللہ ہو. اللہ سبحان شاید گال پہنچی میں اللہ سبحان اللہ. انہیں نوح دی کیا شان ہو سی اللہ ثالثہما جنہ نوح نہ تریجا اللہ اللہ. سبحان اللہ سبحان اس شخص نے آکھا ہے جڑا وہ مناظرہ کر رہا ہے محدثین نے ان کو رافضی فرمائے. قال الرافضی وہ آکھنے لگے ان علی بات علی فراش النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا جزع ولا فزع. وہ بندہ آدھے میرا مرشد علی تا وہ ہے جڑا ہجرت والی رات سونے نبی دے پاک بستر تے سمت ہے. ساری رات نہ سمڑ والا علی ساری رات ستا رہ گئے بلا جزع ولا فزع. نہ کوئی خوف ہے نہ خطرہ ہے نہ کوئی چیخ و پکار ہے آرام اور قرار نہ ستا رہ گئے. میں تے اس علی دی گال میں ٹھکے دینا. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا یہ تیری گال خوب ہے. کذالک کان ابو بکر مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا جزع ولا فزع. فرمایا تیری دلیل دے مطابق تو ابو بکر دا مقام وراء الورا ہو گیا کہ جس رات سونے علی پاک کو پاک نبی دا بستر نصیب ہوئے اس رات ابو بکر صدیق کو خود بستر والا نصیب ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں کو خطرہ ہے بھی تو اپنے نیند راسی لیکن ماشاءاللہ تو سجاد ہو گئے. فرمایا کہ پھر تیری دلیل دے مطابق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مقام وراء الورا ہو گیا کہ جس رات سرکار علی پاک کو سونے دا بستر نصیب ہوئے اس رات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود بستر والا آقا و مولا خود نصیب ہوئے. سبحان اللہ. بلا جزع ولا فزع. ابو بکر صدیق کا اس رات بغیر کسی پریشانی دے سونے دے لال ہے. وہ بندہ عالم ہے چونکہ وہ بھی ظاہر ہے وہ بھی دلیل نال گل کرنا چاہتا ہے. وہ کہ سنو تسا فرمائے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کسی پریشانی دے سرکار دے لال ہیں جبکہ قرآن مجید تبھی گل کی تھی. آپ فرمائے قرآن کیا ہے؟ وہ کہ جی قرآن مجید فرمائے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. سبحان اللہ. کہ جناب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاص صحابی کو فرمایا لا تحزن حزن نہ کر غم نہ کھا. اگر سرکار ابو بکر صدیق کو پریشانی کوئی نہیں تھا کوئی جزا فضا نہیں تھا تو سرکار نے کیوں فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. لہذا لفظ بن سیرن کے جزا فضا آئی. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کذالک لم یکن الحزن جزعا. وہ جڑا حزن ہے وہ جزا فضا نہیں. لم یکن ذالک الحزن علی نفسہ. وہ حزن اپنی جان واسطے نہیں تھا
بلکہ فذالک الحزن علی رسول اللہ وعلی دین اللہ، وہ فکر ہے رسول اللہ دی ذات دی خاطر، وہ فکر ہے رسول اللہ دے دین دی خاطر، وہ اس لحاظ میں فکر مند ہیں کہ سونے کو تکلیف نہ پہنچے، انہیں کو فکر ہے کہ سونے دے دین کو نقصان نہ پہنچے، اور اس شاید فکر مند ہیں اپنی جان دی فکر نہیں ہے، جان دی فکر ہوندی نال نہ ٹوٹے، جان دی فکر ہوندی پہاڑ تے نہ چڑھ دے، جان دی فکر ہوندی خارج پہلے نہ بڑھ دے، جان دی فکر ہوندی کالے نام دے منہ تے کھری نہ رکھ دے، جان دی فکر ہوندی پہلے نک تے کھری چاہ گھن دے۔ اس روایت تو پہلے بھی میری دانستی چے ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ایڑی مبارک تے اجدہان ڈنگ مارن، لیکن یہ نہیں معلوم ہے کہ کتنی بار ڈنگ مارن۔ اس روایت اس معلوم ہوئے امام جعفر صادق نے فرمائے کہ نام نے کتنے ڈنگ مارن، فرمایا اکثر من میات حریشن، 100 تو زیادہ مرتبہ جڑا ایڑی دوتے اجدہا دا ڈنگ برداشت کرے تے عشق رسول پائے سوادی چمبچ نہ آوے، جب تک سوڑا نہ آکے 100 تو زیادہ مرتبہ ڈنگ کھا کے بھی کھری نہ ہلن دے وے، اس سچے عاشق کو ابو بکر صدیق کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، حق جاریات، نعرہ حیدری، صحابہ زندہ آباد، سبحان اللہ، جاگے بیٹھو یہ کوئی سبحان اللہ، سبحان اللہ، 100 تو زیادہ مرتبہ ڈنگ کھا کے بھی اللہ، جڑا کھری نہیں ہلن دے دا، اے آہا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، واہ تیرا لگا کیا ہے دین تے، اللہ، تین کیا لکھتے دین تے؟ آج تو ترکڑی لا کے شان ودا تو لے دے، اللہ، 100 تو زائد مرتبہ اجدہا ڈنگ مارے، کتنا یقین ہے اس سونے کی ہستی، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم فرمایا کہ پیر ہٹا کے آمن والے کو زیارت خاطر آمن دے۔ سبحان اللہ، اس مناظر کو کوئی جواب نہیں تھا، انہیں موضوع بدلا ہے۔ اگر کوئی بھی مناظر ہو گیا وہ آکے پہلے شکست تسلیم کر پھر نوے مضمون کے مناظرہ ہو سی، لیکن امام جعفر صادق ہیں آپ نے ان کو چھٹی دیتی ہے کہ وہ اپنی ساری اندر نگال باہر کڑ کے لیں، آپ نے ان کو موضوع بدل دیتا ہے۔ وہ آکھے جی میں تے اس علی دی گال کرے نا جڑا مسجد شریف دے اندر نماز کرے پڑھتے ہیں، سوالی آئے دروازے تھے، آہا، سبحان اللہ، سوالی کو خیرات چاہیے، آہا، وہ سوال کی تے سرکار پاک علی نماز اچھا انہیں سوچے کہ اگر نماز توڑ کے ہی کو خیرات لینا آداب بندگی دے مناسب نہیں، اللہ، اگر سرکار علی پاک سوالی دی آمد تے نماز توڑ دے بنا قیامت تک ہر سوالی دی آمد تے نماز توڑنی ہو گیا۔ آپ نے سوچا کہ سوالی کو خیرات بھی دے بنی ہے، نماز ہی نہیں بننی، اور اگر سرکار علی پاک کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم خیرات نہ دے بن اہل بیت کے دروازے تو کوئی سوالی خالی بنے، یہ بھی اس گھرانے کو قبول نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ خیرات منگے آپ رکوع چھت، آپ نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، وہ آئے تو انگوٹھی لگے، آہا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بھئی کوئی بے وقوف تے نادان سوالی تے نہیں تھا، علی دے در دا سوالی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کے انگوٹھی لگی ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے فرمائے کہ ہنے ہی کتھا بندہ سوالی آیا، وہ آدھے جی سونا میں ہاں، فرمایا تک کشے ملی ہے، عرض کی تے سرکار اے انگوٹھی ملی ہے، اس نمازی نے دیتی، اس وقت سرکار علی پاک کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کیا ہوئی چاہا، آپ نے فرمایا اسی حالت تو عرض کی تے نہیں سرکار ایک اس وقت رکوعی چھان دے لے میں کو انگوٹھی دیتی ہے۔ ایک گفتگو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی اچھی آواز میں اللہ اکبر فرمائے کہ مدینہ دے گھرائچ بچے بیٹھے ہوئے، مدینہ دے گھرائچ بیٹھے ہوئے بچے کو بھی معلوم ہو گئے کہ کسی بندے نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کر دیتا ہے۔ سرکار نے اتنا اللہ اکبر دی صدا بلند فرمائی، حضور نے خود اللہ اکبر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آیت میں بھی پہلے بھی نازل ہو چکی پھر اس موقع سے نازل فرمائی، انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک والا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، والذین آمنوا الذین
يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. اور فرمایا اللہ تعالی ولی ہے، اس کا رسول تعالی ولی ہے، پھر اللہ رسول دے کرم نال او ایمان والا ولی ہے جڑے نماز پڑھدے اور خرچ کرن. اتھا وہ حالیہ ہے وهم راکعون، اس حال وچ کہ رکوع وچ ہوندن حين تصدق بخاتمه. او بندہ آدھے جیلے سرکار علی پاک نے انگوٹھی خیرات کی تھی وہو راکعون اور رکوع چھن. نازلت هذه الآیت، اے آیت اس میں نازل ہوئی. فرمایا فرش زمین تے علی خرچہ کرے، اللہ عرش بری تے چرچا کرے. سبحان اللہ، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، شان صحابہ. جاگرے بیٹھو تو سبحان اللہ. تو میرے مرشد علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے انگوٹھی دی تھی، اللہ تعالی نے آیت بھیجی. یہ بندہ بیٹھا ہے علی کا وہ ہے جنہیں خرچے تھے آیت آمدن. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری گل خوب ہے لیکن ان تو پچھلی آیت ہی پڑھ. سبحان اللہ. وہ آکے سونا پچھلی آیت کیا ہے؟ فرمایا پچھلی آیت شان ابو بکر صدیق ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مسئلہ اتنا پیدا ہوئے کہ ہیک سٹیج تے ہیک آئے تھا اور ویس سٹیج تے وہی آئے تھا. اگر تے ساری آیتیں سنیا ہوگن تو پھر محبوب سبحانی دے غلام کافی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میری بولی تو سمجھ آتی ہے. سبحان اللہ. فرمایا پچھلی آیت پڑھ، ادھا قرآن پڑھنا ادھا چھوڑ دینا، ایک آیت پڑھنی ہی تے ہاتھ رکھنا. ایک اس امت نال انصاف نہیں. پچھلی آیت متصل پچھلی آیت امام نے فرمایا پڑھ کو کہ سنا وہ تسا سنا. آپ نے پڑھی یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. اے دین تو پھر بننے والے مرتد لوگوں، جنر تسا دین تو پھر سو اللہ اس قوم کو تمہارے سامنے کھڑا کر دے سی جس قوم کو اللہ نال محبت ہے، اللہ کو انہاں نال محبت ہے. او اللہ کو چاہدن، اللہ انہاں کو چاہدے، او اللہ نال پیار کرن، اللہ انہاں نال پیار کرن دے. جلے تسا پھر سو او قوم تمہارے سامنے ڈٹ کے کھڑی ہوئے سی. او جماعت صحابہ کرام دیے حینا فرمایا جس وقت اجتماعت الکفار علی نہاون، جیسے کفار مقام نہاون تھے ایران اور عراق کے بارڈر سے کٹھے ہوئے. فرمایا ارتدت العرب، اور عرب مرتد ہونے لگے اور انہوں نے ایسا زکات رہے سن. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا لقاتلتہم، میں انہوں کے خلاف لڑ سا ہوں، میں تلوار کٹ سا ہوں، میں اسلام کی خاطر لڑ پوسا ہوں. حضرت صحابہ کرام عرض کی تھی سرکار وہ نماز پڑھ دن، روزے رکھ دن، حج کریں دن، سنا اوتے اہل قبلہ قرآن تے ایمان ہے، کتابوں کو منے دن، رسول اللہ کو منے دن، نبیوں کو منے دن، ختم نبوت کو منے دن، فرشتہ کو منے دن، حشر نشر کو منے دن، میزان کو منے دن، پل صراط کو منے دن، جنت دوزخ کو منے دن. تو سورنا کی ملر سو آپ نے فرمائے چونکہ وہ ہی فرض کا انکار کی تھی کھڑے. سبحان اللہ. زکات کا انکاری مرتد ہو گئے. میں ابو بکر کے خلاف تلوار کرتا ہوں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. عرض کی تھی ابو بکر اسلام پر نام تھی سی اصل کلمہ پڑھن والے واسطے تلوار کرسوں انہوں نے صرف لہے سو جڑے اہل قبلہ. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا مالک یا عمر انت جبار فی الکفر وخوار فی الاسلام. کیا ہو گئے تھے کوئی عمر جیل اسلام قبول نہ بھی کیتا. عمر بہادر اور دلیر ہوئے اور اسلام قبول کی دے اتنا نرم دل لے تو آجا ستروار کی میں کرسو. فرمایا میں ضرور لڑسا انہوں نے خلاف. وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَيْكَ عَدَدَ الْحَجَرِ وَالْمَدَرِ وَالشَّوْكِ وَالشَّجَرِ وَالْجِنِّ وَالْإِنسِ. فرمایا میں انہوں نے خلاف لڑسا. انہوں کی تعداد اگر زمین دے رونے دے برابر ہوئے یا سارے پتھروں دے برابر ہوئے یا روئے زمین دے کنڈے دے برابر ہوئے یا سارے درختوں دے برابر ہوئے یا سارے جنہ دے برابر ہوئے یا سارے انسانوں دے برابر ہوئے. اگر سارا کفر تنہا میرے خلاف کھڑا ہو بجے تو آرے جو کوئی بھی میرے نام نہ جلے اپنے سونے محمد دے دین دی خاطر ابو بکر تنہا تلوار کر کے رہا.
سبحان اللہ فرمایا میں کل نہ بہوں گا جاگ دے بیٹھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے تو کتنا ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ جس وقت دین کی خاطر تنہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میں لڑ رہا فرمایا صرف آنکھا نہیں اس تو پہلے ابو بکر دی تاریخ ہے فرمایا اس تو پہلے ابو بکر صدیق دی تاریخ ہے کہ جس ویلے کفار نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محاصرہ کیتا چارے پاسے کافر ہیں اور تنہا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درمیان چھن اس شہر کے اندر سرکار دے خونی رشتہ دار بھی ہیں قرابت دار بھی ہیں دوست احباب بھی ہیں امت بھی ہے غلام بھی ہیں کلمہ پڑھنے والے بھی ہیں اس بھرے شہر کے اندر انصاف کا دعویٰ کرنے والے لوگ بھی رہتے ہیں اور کافروں نے سرکار دے گرد محاصرہ کیتا ہے سرکار تنہا ہن چارے پاسے کافر ہن اور کسی بندے نے من کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈس دیتا کہ ابو بکر تیرے آقا کے خلاف کافر کٹھے تھی گئے چارے پاسے کافر تنہا درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے ابو بکر صدیق دستار نہیں سنبھلے پیرا دے جوڑے نہیں سنبھلے قدمہ دے دوڑ کے پہنچے کافروں نے محاصرہ دیکھ کے تنہا کے آخر وَيْلَكُمْ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ تو سب برباد تھی بنو اس بندے کو شہید کرنا چاہتے ہو جنہاں دا معاملہ محض اتنا ہے وہ آدھر اللہ میرا رب ہے تو سب اس بندے کو شہید کرنے پہ ہو جنہاں دا فرمان ہے کہ اللہ میرا رب ہے صرف اس وجہ تو شہید پہ کرنے ہو دوڑ کے کفار دے مجمع گھس گئے یضرب ھذا ویقتل ھذا کسی کو تھپ مارنے کسی کو ٹھوکر مارنے کسی کو ٹھڈا مارنے کسی کو مکھ گھتی نے صفا چیر دیتے نے کافرانیاں تنہا ایک بندہ کافران حصار کو توڑ کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ گئے سینہ تان کے کھڑے ہو گئے بازو پھیلا دیتے بھرے مجمع اعلان کیتا جیدرے سام پر جان نہ لے سام سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جیدرے سام پر یار نہ لے سبحان اللہ جیدرے سام پر یار نہ لے سام حاضر پر ظلف یار دا سودا نہیں ہو سکتا سبحان اللہ فآخذوه فضربوه کافران سرکار کو چھوڑ دیتا حضرت ابو بکر صدیق کو پکڑ دیتا اور اتنا مارا حتی ما تبینا انفہ من وجہہ میں ترجمہ نہیں کر سکتا ترجمہ کرا تو میں کو خوف ہے کہ کہیں مالک رس نہ بنے الفاظ جتنے سختی ہے اتنے زخم ہم اتنا درد ہے بیان نہیں ہو سکتا ما تبینا انفہ من وجہہ اتنے زخم کھا کے ابو بکر صدیق کو چاہ گئے رشتہ دار تریڈی بے ہوش رہ گئے تیجری ہوش آئی آنکھ کھولی پہلا سوال کی تو نے میرے آقا دا حال کیا ہے انہا باپ لال کھڑا ہے آخر لگے ابو بکر جان دی فکر کر اپنے جان دا احساس کر رو کے آتے جان دی فکر ہے ساری تا جان بھی محمد مصطفیٰ دی میرا سوال ہے کہ میں تقریر واسطے نکلا زادرہ میرے گھر پہنچے پورا آسائش میری زندگی میرے بچے عائش و نشاب دی زندگی بسر کریں محلات دی زندگی کیڑا عالم ہے جنہیں کوئی کوٹھی محل نہیں کیڑا پیر ہے جنہیں کوئی بنگلہ کوئی نہیں دستو کیڑا نات خان ہے جنہا آسودہ زندگی نہیں گزرے نا تو صحابہ سے دین دی خدمت کی دی ہے دین تو علی خدمت کی دی ہے تو سب کیا لیتے دین کو کوئی اہل بیت دی شان سنا ہونا ہوئے ایک شیر دے پیسے گھنن نات خان لکھ روپے نہیں گھننا سٹیج سے نہیں چڑھتا جیب گرم نہ ہوئے لیکن تقریر نہیں کھیلی بلا تفریح کے مسئلے کو مکتب اس وقت تک تیری زبان نہیں کھلنی بنا واسطے جب تک تیرے پیسے دی تکبیر نہ ہو بنے جیب گرم نہ ہوئے افسوس ہے شکونہ دے بنا کرنے جنہاں اپنے خون جگر دے کے میری نبی نے دین دی خدمت کی تھی آئی تو سٹیج تے کھڑ کے انہاں کو آتے کہ او وفادار نہ ہم او مخلص نہ ہم او دین دے خادم نہ ہم دوستان عزیز سارے پیسے گھن کے بھی کوئی گال کرے میں والوی آقصہ میرے خلوص تک کون شک کر سکتے میرے لفظوں کی قیمت کون دے سکتے بھئی میرے خلوص تے شک جائز نہیں انہوں نے خلوص تے شک جائز ہے جنہاں
جنہ جوان بچے دیتے حضور دے دین کو، جنہ وطن دیتا نبی دے دین کو، جنہ جانور دیتے نبی دے دین کو، جنہ سونا چاندی لٹایا حضور دے دین دی خاطر، سب کچھ لٹا کے یار بنا گئے۔ مولوی جھوٹے ہو سکتے ہیں، راوی غلط ہو سکتے ہیں، محدث جھوٹ بول سکتے ہیں، مفسر کذاب ہو سکتے ہیں، مگر یاد رکھو محمد دا گھرانہ، محمد دے صحابہ، انہاں دی عظمت تے لکھاں سلام۔ نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان صحابہ۔ سبحان اللہ سبحان اے قوم، تو بھی انصاف کی طرح کوئی جو بندہ ننگے سر نہ سٹیج تے چڑھ بنے جو آکھیا میں اللہ سبحان اللہ سبحان گل نہیں پہنچی میرا خیال وہ شخص جڑا مناظر آیا بیٹھا ہے انہیں بھئی آیت پڑھی ہے، سنائی اللہ سبحان اللہ انہیں آیت پڑھی ہوا کہ میرا مرشد سرکار علی پاک ہوئے بھئی اسد اہل بیت کے غلام ہے، سبحان اللہ اس دل وچ اہل بیت تو سوا کوئی نہیں، اسدن بھئی نسلن بعد نسلن انہوں نے نوکر ہے، سب کو تب انہوں نے سوا کوئی قبول ہی نہیں، بے شک مگر میری درخواست ہے اہل بیت کو من، اہل بیت دی من۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو 4 دینار ہے، اور وہ بندہ بولے نہ ہے وہ جو ہے جیسا اس نال غاصد ہے گال ذکر جلد اہل بیت دتیلے سارا تخار جاتا ہے۔ سبحان اللہ اس بندے نے آکے سرکار علی پاک کو 4 دینار ہے، کتنے؟ 4 انہیں 1 دینار رات کو خرچ کی تھے، 1 دینار دن کو خرچ کی تھے، 1 دینار خفیہ دیتے ہیں، 1 دینار اعلانیہ، جی میں پاک علی خرچ کی تھے اوہ اللہ قرآن میں سبحان اللہ سبحان اللہ جی میں انہیں خرچ فرمائے اللہ میں قرآن ہوتا اللہ تعالیٰ اوہ قرآن میں آیت میں ہے سبحان اللہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیتا، وہ شان والے لوگ جنہیں اپنے مال خرچ کے رہے، فرمایا رات کو دن کو خفیہ اور اعلانیہ، فلہم اجرہم عند ربہم، انہاں دے ہاں انہاں دا اجر انہاں دے رب دے ہاں ہے، سبحان اللہ انہاں دے رب دے ہاں انہاں دا اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہاں کو کوئی خوف نہیں، نہ حشر دا، نہ حساب دا، نہ نظام دا، نہ بھوک دا، نہ غربت دا، سبحان اللہ نہ دنیا دا، نہ آخرت دا، ولا هم یحزنون، کوئی غم نہیں۔ سبحان اللہ اس مناظر نے ایک آپ کی تھی کہ سرکار علی پاک نے نہیں خرچ کی تھے، اللہ وہ آیت بھیجی، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمائے کہ جلے ابو بکر صدیق خرچ کی تھے، تے اللہ نے قرآن بھیجے وہ آیت ہی پڑھ، سبحان اللہ سبحان جاگر بیٹھے سبحان اللہ جلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر انہوں نے خرچ کی تھے، وہ آیت ہی پڑھ، آپ کسی اوتوسا پڑھ، واہ اچھا آپ فرمائے کہ جلے حضرت ابو بکر صدیق خرچ کی تھے نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن قسمہ یاد فرما کے صدیق کے خرچے کو بیان کی تھے، سبحان اللہ قسمہ یاد فرما وہ کہ سناؤ، آپ نے فرمایا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق خرید کر کے آ، سبحان اللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں تھا، دیکھ کے فرمایا ابو بکر کلے من کے بلال کو گھرنا ہے، سب انہیں نال پیار ہے، میں چاہتا ہوں میں پیسے لاؤں ہاں، کچھ خرچہ میں دے وہاں، بلال کو گھروں گا، انہی خریدار میرے پیسہ لگے ہاں، میرا مالک اس گال تے راضی ہے، بلال نال اللہ کو پیار ہے، میں چاہتا ہوں میں ہی پیسے دے وہاں، واہ دین اسلام، میں چاہتا ہوں میں پیسے لگاؤں ہاں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے یہ ہاتھ جوڑے، ہاتھ جوڑ کر کے سرکار
تمہارے پیسے میرے پیسے سونا ایک گل ہو گیا جو ابو بکر دا اپنا کچھ ہو گیا سادہ تا ہے ہی کچھ نہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار یہ تا ہائی تو ہے جڑا لاواں ساری تو ہے سرکار خود جو اللہ قرآن میں ہے اللہ تعالیٰ فرمایا واللیل اذا یغشا سبحان اللہ والنهار اذا تجلى وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتى فرمایا متعدد قسم جان فرما کے پھر اللہ نے فرمایا فاما من اعطى واتقى ابو بکر وصدق بالحسنى ابو بکر فسنيسره لليسرى ابو بکر پھر چند آیتاں منکرین اسلام نے رد کر کے اللہ نے پھر شان ابو بکر بیان فرمائی وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ابو بکر الذي يؤتي ماله يتزكى ابو بکر وما لأحد عنده من نعمة تجزى ابو بکر إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ابو بکر وَلَسَوْفَ يَرْضَى ابو بکر امام جعفر صادق نے تفسیر سمیت آیت پڑھی فرمایا ایک بندہ ہے اس دو وچ ہے کہ تقوی دی اعلی منزل نصیب ہوئے او ابو بکر ہے فرمایا وہ اپنا مال خرچ کیتی ہے تاکہ پاکیزہ ہوئے او ابو بکر ہے فرمایا جیڑی دنیا دی کسی نعمت تک نہیں پئی او ابو بکر ہے جڑا اللہ کے دیدار اور رضا دا طلبگار ہے او ابو بکر ہے ان قریب اللہ اپنا دیدار کرا کے جے کو راضی کرے سی او ابو بکر صدیق ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پھر میرے امام نے فرماتے کوئی بھول گئے جنہاں اسلام کو پیسے کی ضرورت پہ گئی دین کو پیسے کی ضرورت پہ گئی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اور لوگوں نے کشام پیسے لٹا دیتے تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اٹھے اور گئے فرمایا اپنے بکریاں کھول لی تو نے اپنے بھیڑا دے رسم کم لیتیاں اپنے گئی پیش کیتیاں اپنے ناچے نال لائے سونا چاندی چاہے کپڑے دیوالی آگئی صندوق بھی چاہ گی دے فرمایا صندوق کی پیش کی دے منی علی شدید کھڑائی گھر وچ او منی علی شدید رسی کپ سنونے او شدید چاہے ایک پانی پیون والا برتن ہے کھجور دے تمے دا جے کو چھاگل آدن بھئی کھجور دے تمے دا بڑا ہویا چھاگل چھوٹا جڑا برتن بازار جی برتن دی کوئی قیمت نہیں تھا گھر وچ پانی پیون واسطے کمے آندا ہے ایک بھئی آخری برتن چھاگل یہ بھی چاہ کے گھنا ہے فرمایا شدید کھول لیتوں نے بکسے جا لیتوں نے چھاگل جا لیتوں نے گھر دے کندھر دے ہاتھ پھیر کے سوئی بندے بولے دے ہن جلے سب شہدے بہاری آگئی ہر شہدے بیٹھے پاتے ہوئے کپڑے دا خیال آگیا آخری کرتا جڑا پاتی بیٹھے ہن حتی تجلل بالعبائے وہ اپنی آخری کرتا چلا ہے نے بلا ٹاٹ چپاتے نے جلے کرتا لہا کے ٹاٹ پا کے آئیں اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا جبریل بھی ٹاٹ پا کی وجہ ہے سرکار فرمائے جبریل تو کیوں ٹاٹ پائیں عرض کیتے سونا تمہارے دوست نے ٹاٹ پاتا ہے ذرا آسمان سے نگاہ کرو سرکار نے آسمان سے نگاہ کی تھی سارے فرشتے ٹاٹ پاتی کھڑے ہم اللہ فرمائے میرا حبیب تیرے دوست کی ادا سب کو پسند آ گئی ہے تیرے ابو بکر نے ٹاٹ پاتا ہے تیرے عشق دے اندر ایسا پسند فرمائے کہ فرشتے بھی صدیقی لباس پاون تاکہ آسمان گواہی دےون عشق صدیق اکبر تے سارے فرشتے ٹاٹ پاتی کھڑے ہیں جبریل امین پہنچے سرکار کرو ان اللہ تعالی یقرئک السلام اللہ تعالی کو سلام پہ بھیجے گئے وہو یقول اقرا منی ابی بکر السلام اللہ بیاد ابو بکر کو بھی میری طرف سلام دے وہ بلا اللہ فرمائے ابو بکر کے پوچھو اللہ بیاد ہے ارادن انی تے بکر علی تیرے سنگی دین تے بھیڑا علی تیرے سنگی دین تے ڈاچے علی تیرے سنگی دین سونا چاندی علی تیرے سنگی دے تے کپڑے لہائے نہ سنگی دین تے منی علی شدید علی تیرے سنگی دے تے چھاگل لٹائے سنگی دے جس برتن دی بازار اچ قیمت نہیں تھا اسا وہ برتن دی قیمت نہ چھوڑیے سب کچھ لٹا کے آیا بیٹھے اللہ پوچھ رہا ہے ارادن انی ہن خوش ہے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ارادن انی اللہ فرمائے ہن خوش ہے
سر جھکا کے سردہ نکلے ٹھنڈا صاف نکلے آنسو روا ہو گئے رو کے آدھر اسخط علی ربی ابو بکر دی کیا اوقات کے اپنے مالک نہ رس پہے اللہ انا عن ربی راضن انا عن ربی راضن انا عن ربی راضن ترے بار آکے میں اپنے اللہ کے راضی ہوں میں اپنے مالک کے راضی ہوں میں اپنے رب کے راضی ہوں اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا فوعد اللہ ان یرضیہ ابو بکر کو آنکھو تو حشر میری آمیں اسد کو منیسو اسد کو راضی کرے سبحان اللہ اچھا کی تو بیوی میرے ذمہ سبحان اللہ میرے سبحان اللہ فرمایا ابو بکر صدیق کو آنکھو اسد کو منیسو اسد کو راضی کرے کچھ روایت لمبی ہے کہ میں موضوع تو ہٹ نہیں سکا اسے اجازت دو میں کچھ جملے مزید عرض کر دوں اس بندے کو کوئی دلیل نہیں بچی انہیں حکمہ یاد کر دیتی ہے ارے ان علی جن لم یشرک باللہ طرفت عین آدھے میں تے اس مرشد علی دی گال بیٹھے کرے گا جائے ہک لمحے واسطے بھی کریں شرک نہیں کیتا سبحان اللہ ہک لمحے واسطے بھی شرک نہیں کیتا آمن دار سے اعلی حضرت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس موضوع تے ایک رسالہ لکھا ہے علماء المکانۃ الحیدریہ سبحان اللہ انہوں نے اس رسالے کے مسئلہ ثابت کیتا ہے کہ حضرت مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں ہستیاں نے اسلام قبول نہیں کیتا بلکہ اسلام دی تفصیلات کو قبول کیتا ہے کہ مسلمان تتا تھی میں آ کے اگر اے پہلے نہ ہو میں فرمایا اے ازل تو حضور دے ناہن اور انہاں دا ہر لمحہ ایمان تے گزرے سبحان اللہ انہاں کبھی اللہ دے شریک کو سجدہ نہیں کیتا سبحان اللہ جلے موقع نا میرا مرشد علی پاک ہو ہے جائے کریں اللہ دا شریک نہیں ٹھہرایا اور کریں شرک نہیں کیتا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ طریقہ خوب ہے لیکن اس مسئلے تا ابو بکر کی شان و میں ہے سبحان اللہ وہ آکے سونا توارے کولی تو کیا دلیل ہے ابو بکر صدیق کے ایمان پہ آپ نے فرمایا قرآن سبحان اللہ وہ آکے جی قرآن پڑھو آپ نے قرآن پڑھا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون آپ نے جی میں پڑھا میں وہ بھی پڑھتا والذی جاء بالصدق محمدا وصدق به ابو بکر سبحان اللہ سبحان اللہ جو صدق کے نال تشریف بھیجنا ہے اور سونے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جائے تصدیق کی تھی وہ ابو بکر صدیق تصدیقوں کے رہنے جڑا پہلے ایمان رکھتا ہو سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ اس بندے نے یہ سوال کیا اگر یہ فرماؤ کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ زوجہ رسول اور بی بی پاک سیدہ کائنات مخدومہ کونین شہزادی رسول بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضور دی بیٹی حضور دا جگر انہاں دور چوں تمہارے نزدیک فضیلت کے لیے لیکن کوئی سوال نہیں ہویا امام جعفر صادق لیکن تو سکے دی فضیلت زیادہ آ جاؤ وہ کو پتہ ہے جواب دا لیکن وہ اس سوال کی دے اگلے سوال واسطے وہاں کہ دی فضیلت کے لیے زیادہ ہے آپ نے فرمایا عائشہ تو مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الجنہ سبحان اللہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ جنت حضور دے کٹھے ہیں سبحان جنت حضور دے کٹھے ہیں اور رہ کے فرمایا فضیلت ان الفاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ اور رہ گیا بی بی پاک دا مقام حسنین ہم نہیں جانتا چاہے حوا ہوئے یا حاجرہ ہوئے آسیہ ہوئے
یا مریم ہومن، خدیجہ ہومن یا عائشہ ہومن، جویریہ ہومن یا صفیہ ہومن، میمونہ ہومن یا ام سلمہ ہومن، جتنے بھی شان والیاں بیویاں ہن، فرمایا سب دا مقام مسلم، مگر حسنین دی امی جان میرے رسول دی بیٹی دا رتبہ سب تو بلند اور زیادہ عزت والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ الطائل علی زوجۃ رسول اللہ لعنہ اللہ، فرمایا جڑا رسول اللہ دی گھر والی دی شان تانے لے وے اللہ دی اس نے لعنت ہے۔ اور فرمایا والباغض لابنۃ رسول اللہ خذلہ اللہ، جڑا رسول اللہ دی بیٹی نال بغض رکھے او کو اللہ ذلیل و رسوا کرے۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اسا بری ہیں جاگے بیٹھے ہوئے کوئی نہ، سبحان اللہ۔ اہل بیت کرام دی محبت دی آڑ گھن کے صحابہ کرام کا گلہ کرنا اس امت نال دشمنی ہے۔ صحابہ کرام دی محبت دی آڑ گھن کے اہل بیت کا گلہ کرنا اس امت نال دشمنی ہے۔ اہل محبت، اہل نسبت، اولیاء کرام دے غلام مننے والے اے اس گل تے محکم ایمان رکھتے کہ نبی دے صحابہ کرام بھی شان والے، نبی دے اہل بیت بھی شان والے۔ سبحان اللہ۔ میں پہلے عرض کی تھا نا اس سوال واسطے اس سوال کیتا ہے، میں درمیان میں جو کچھ سوال چھوڑ گیا جڑے میں سمجھے کہ زیادہ ضروری ہم وہ بیان کیا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ جڑا سوال اہم آگے جس کی وجہ تو یہ سوال کو کیتا ہے، ایک مناظرے کے اندر ایک طریقہ اختیار کیتا ہے گال تک پہنچن واسطے۔ اس سوال کو توجہ نہ سن کے سو تاکہ میرا مدعا حاصل ہو گئی سی، پوری گفتگو کا خلاصہ ہو گئی سی۔ انہیں سوال یہ کیتا ہے کہ سرکار تسا فرمائے کہ بی بی پاک سلام اللہ علیہ کا رتبہ ساری عورتوں کو افضل ہے، سیدۃ النساء العالمین جی تسا فرمائے کہ انہوں نے شوہر ان پاک علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ول جلے اوہن شوہر بی بی پاک نے حضور کی بیٹی نے ول ابو بکر صدیق عمر ابن خطاب عثمان غنی ذوالنورین یہ خلافت اس پہلے کی میں آ گئے۔ اسے گھبراؤ نہیں، چونکہ سوال میرے ہوتا نہیں تھی کہ میں پریشان تھی، سوال امام کا ہے جب تھے اٹھا کوئی سوال آپ مشکل پاس لینا۔ انہیں سوال کیتا ہے پھر خلافت حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر ابن خطاب، حضرت عثمان غنی، یہ مولا علی کے پہلے کی میں آ گئے خلافت۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ایک آپ پہ نہیں آئے، سبحان اللہ، ایک آپ پہ نہیں آئے، ایک تورات چی ایمیں ہم، ایک انجیل چی ایمیں ہم۔ سبحان اللہ۔ میری آج سمجھ لو وہ یہ سننا چاہتا ہے کہ امام پتہ کیا جواب دے سکتا، انہیں دماغ کیا ہے وہ بھی میں تو بس کر رہا ہوں۔ وہ یہ سننا چاہتا ہے کہ امام فرمیسن کہ کھجیوں دے پوترے دا چھپر ہے سقیفہ بنی سعادہ اتھا صحابہ کرام دا اجماع کیا کہ صحابہ کرام میں حضرت ابو بکر صدیق کو چھوڑ دیا کہ انہیں آگے یہ پہلے امام جعفر صادق نے وہ گال نہیں کی تھی جتنا وہ فطرہ پھیلا سکتا ہے۔ آپ نے اس تو بھی بڑی حقیقت بیان کی تھی بھی زمین تے فیصلہ صحابہ کرام کو اللہ نے ظاہر کرایا، لیکن فیصلہ اللہ دا ہے۔ اللہ نے تورات علیہ کو رسا ہے کہ پہلے ابو بکر ہو سی، پھر عمر ہو سی، پھر عثمان ہو سی، پھر علی ہو سی۔ اللہ انجیل والے کو رسا ہے کہ پہلے ابو بکر ہو سی، تو سر جکی میرے ذمہ لاؤ۔ سبحان اللہ، جانتے بیٹھے سبحان اللہ۔ پہلے ابو بکر حسن، پھر عمر حسن، پھر عثمان حسن، اتنے سونے اکٹھے ہوئے تو کیوں سڑنا بنا ہے؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ۔ انجیل چیز میں مسئلہ تو پہنچ گیا نا جناب، سبحان اللہ۔ اور گاہ تا آپ نے 10 چھوڑی وہ کرنے میں 100 کی منندہ ہے، وہاں کیسے یہ تو سر کتوں نزے سو آپ نے فرمایا قرآن میں تو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر گفتگو تو کو ریکارڈ ہو گئے بلا سن لینا ہے، سبحان اللہ، دوبارہ سن لینا ہے۔ فرمایا نے کہ قرآن میں چھوڑ وہاں کہ جی پڑھو قرآن۔ سبحان اللہ۔ یہ سوال عام ہے، میں اس واسطے ذرا ٹھہراؤ نہ عرض کر دیتا ہوں۔ قرآن مجید سنو،
اگر میری سر نہ ہوئے والی سن انسان سبحان اللہ الذي جعلكم خلائف الارض اللہ وہ ہے جے زمین تے اپنے خلفاء بنائیں اللہ نے بنائیں سبحان اللہ اگر ایک خلیفہ حق ہوئے اللہ فرماوے خلیفہ اگر دو ہوئے نہ حق تے اللہ فرماوے خلیفتان اللہ نے خلیفہ نہیں فرمایا خلیفتان نہیں فرمایا اللہ فرمایا خلائف سبحان اللہ آپ نے ہی کہا دوسری آیت پڑھی اب امن یجیب المضطر اذا دعاہ وہ کون ہے جڑا پریشان حال لوگوں نے دعائی سن دے جنہاں کوئی پکارنے والا ان کو پکارے وَيَكْشِفُ السُّوء اندھیرے دور کر دے دے وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اور زمین کے تمہارے واسطے ممالک نے خلفاء بنائے پھر نہ خلیفہ ہے نہ خلیفتان خلفاء زمین کے خلفاء بنائے کیا بنائے اللہ نے بنائے سبحان اللہ اسے توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ پہلے ایک خلائف دوسری آیت خلفاء آپ نے دو آیتیں پیش کی تھے آپ تیسری آیت پیش کر دیں آپ بیٹھے کہ یہ معنی بدلے سی سبحان اللہ کہ مفہوم دے واردات کے دیں ایسا حدیث پڑھ دے کہ بغیر سمجھے پڑھے لکھے آپ کے اندر روایت ضعیف ہے آپ جان دیں کہ معنی بدلے سی پتہ وہ معنی کیا کر رہے ہیں انہیں یاد بھی اس کرنا بیٹا وہ معنی کیا کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں وہ کیا خلیفہ تو مراد وہ نہیں بھی جنہ کو حکومت ہے سبحان اللہ وہ معنی بتا ہے کہ خلیفہ تو مراد قرآن نے جنہ کو خلیفہ حق ہے یہ وہ خلفاء نہیں جنہ خلفاء راشدین جنہ کے حکومت ہے یہ وہ خلفاء جنہ حکومت تو بغیر امت کی قیادت کرن رہے وہ معنی بدلے ہاں یہ واسطے آپ نے تیسری آیت وہ پڑھی ہے جنہ نارے معنی نہ بدل سکے آپ نے آیت پڑھی لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ سبحان اللہ مَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ اس ضروری نہ صحابہ اکرام کو خلافت دے سو اللہ فرمائے کہ مَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جیوے نہ تو پہلے لوگوں کو سا خلافت دیتی ہے پہلے کون جیوے داؤد علیہ السلام بادشاہن سبحان اللہ حکومت بھی ہے پھر انہوں تو بعد سلیمان علیہ السلام کو حکومت بھی ہے فرمایا اوہ خلافت ایسا انہوں کو بھی دے سو حکومت والی سبحان اللہ آپ نے تیسری آیت اس واسطے پڑھی تاکہ مفہوم تے باتات نہ کر سکے آپ نے دلے پڑھی وہ لاجواب تھی گیا وہ کہ سونا ایک مسئلہ سمجھ آ گئے کہ قرآن مجید نے انہوں دی خلافت کو بیان فرمائے کہ فیصلہ قرآن کے مطابق خلافت دی ترتیب درست ہے لیکن تسا دعویٰ کی تائی کہ تورات ہی چیز میں ہے انجیل ہی چیز میں ہے وہ تو تسا نہیں پڑھا وہ کتوں پڑھ سو تورات کو پڑھ سو یا انجیل کو آپ نے فرمایا وہ واسطے میں قرآن پڑھتا ہوں سبحان اللہ قرآن پڑھو آپ نے آیت پڑھی محمد رسول اللہ سبحان اللہ والذین معه ابو بکر اشداء علی الکفار عمر رحماء بینہم عثمان تراہم رکعا سجدا علی یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا هم اصحاب محمد سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود هم اصحاب محمد ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان صدیق اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ او بندہ نے سونا اگر میں توبہ کرا میری توبہ قبول کی سی سبحان اللہ سبحان اللہ یہ رستہ سب تو چنگا رستہ ہے آہا سبحان اللہ اس بھری بازو دے اندر میں بھی توبہ کرنا آہا تو سبھی توبہ کرنا بے شک سارا سچا مالک قبول فرما آمین ثم آمین اے اللہ سے تیری پناہ چاہتے ہیں بے شک اور آمین تیرے کو معافی طلب کریں آمین اور تو سارا مالک کے سارے تے راضی ہو آمین اور ایسا راضی ہو پھر کہ نہیں ناراض نہ ہو آمین اور ساری توبہ کو اپنے رحمت والے محبوب دے صدقے قبول فرما آمین ثم آپ نے فرمایا باب التوبہ مفتوح توبہ کا دروازہ کھلا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو ساتھ کو کوئی نصیحت نہیں کی تھی کوئی نصیحت تب کو ڈالے گا اللہ تو سب بہت اچھے لوگ بیٹھے میں تمہارے واسطے دعا کروں تو سب میرے واسطے دعا کرو نصیحت تک حضرت علامہ مولانا غلام شبیر مزری صاحب تو کرے نہیں رہنا دے ہو تے میرے کو لفظ کوئی نہیں کہ میں تو ہوں
کچھ نصیحت لفظ رکھا صرف دعا ہی دے سکتا دوسرا میرے واسطے دعا رانو کہتے ہوئے سرکار علی پاک میرے مرشد کرم اللہ تعالی وجہ کریم کو ایک بندہ ہے مسئلہ پوچھو آج سرکار میرے کو ایک جانور کھڑا ہے تے یہ نہیں پتہ لگتا وہ بکرا ہے یا کتا ہے اللہ تے انہیں بارے دسو بھی انہیں کیا کر آپ فرمائے انہیں بولی سن بھوکے تا کتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جڑا بھوکے وہ کتا ہے تے جڑا باقی وہ بکرا ہے بکرا ہے وہ آکے سہیں یہ جو مسئلہ ہے وہ عجیب جانور ہے کہیں ویلے بھوک دے کہیں ویلے باغ دے آہا ایسا کو لڑ ہوئے گئے جڑے کہیں ویلے بھوک دے کہیں ویلے باغ دے توجہ ہے میری طرف سے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ نے فرمایا چلو تو یہ میں کر وہ کو کھا کھا اگر کھاوے تو بکرا ہے اگر بناوے تو کتا ہے ٹھیک ہے وہ آگے سونا کہیں ملے کھاندہ ہے کہیں ملے بنے آپ فرمائے انہیں کو پانی رکھ سبحان اگر وہ پانی پیوے تو بکرا ہے اگر لگے تا کتا ہے وہ آگے سونا یہ تو مسئلہ ہے کہیں ملے پیندہ ہے کہیں ویلے اللہ کہیں دے اللہ کہیں ملے لگے نہیں آپ فرمائے بند اوڑا باہر دیکھ اگر ادب نال باہر تھا بکرا ہے اگر لتا متھا باہر تھا کتا ہے کتا ہے وہ کسی کہیں ملے کٹھا کر باندھے کہیں ملے دکھے کون ہے سرکار علی پاک جلالی شاہ آپ نے فرمایا بان تو انہی گردن تے چھری پھیر گلے تھے وہ کو اگر اوجری ہوئے تا بکرا ہے نہ ہو تو کتا ہے اگر نہ ہوئے تا کتا ہے کتا ہے بس گران تو بجار کھڑی نہیں سبحان اللہ جی جڑا بھوکے وہ کتا ہے سبحان اللہ جڑا باقی وہ بکرا ہے تو جڑا ہوئے عجیب جانور ہاتھ کہتے چاونا نہیں چونکہ چاونا لا مالک آپ بندوبست کرے سی چاونا نہیں کہتے ہاتھ مسئلہ سمجھنا ہے جڑا ایک جہاں عجیب جانور ہوئے کہ پتہ نہ پیا لگنا ہوئے علی دے علم مطابق ان کا علاج چھوڑی ہے سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بالکل اصل غلام ہے اہل بیت ہے ساری بخشش اسی دروازے نال دروازے اسی روایت ایک مقام تے امام جعفر صادق علیہ السلام نے لفظ رکھے پہ مکہنے ہوئے وہ لفظ آپ چھوڑا آپ نے فرمایا کہ روز محشر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار سب تو پہلے مزار تو باہر آ سکتے حضور جناب کون حسن حضرت ابو بکر صدیق فرمایا نام لوجے اصلی کون سی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ دے سر مبارک جو خون جاری ہو سی گردن جو خون جاری ہو سی فرمایا آپ دنال تریجے حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ اور دا کرتا خون نال پس کیا ہو سی اللہ فرمایا آپ دنال چوتھے کون حسن سرکار علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور آپ دے سر مبارک دے خون نال آپ دی داڑھی کو خضاب آ چکا ہو سی اللہ اور داڑھی جو خون دے قطرے جاری ہو سی سرکار انہا ہستیاں کو نام لا کے زیر سایہ عرش پہنچ رہے سن اور اللہ اپنے محبوب کی طرف نگاہ کرم کر کے مالک آکسی سونا تیری امت دے حساب و کتاب جدی ہے تیری امت دے گناہ لکھا یا انہا وفا والے تیرے دوستہ دی طرف کرم دی نگاہ سبحان اللہ اے لوگوں یہ در نہیں چھوڑنا بے شک اصل سبحان غلام ہے پاک اصل حسین دے سبحان اللہ انہوں دے اوتا ہو ہی اصل کمبر دے غلام ہے اصل فیضہ دے غلام ہے اصل بیسم تمار دے غلام ہے بہرول دانا دے غلام ہے سبحان اللہ اصل انہوں دے منگتے دے منگتے ہیں اصل دے سوالی ہے مگر دین ادب دانا ہے بے شک سبحان اللہ تعالی راضی ہو گئے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین